बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नाज़रीन, इस टाइम एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। इमरान खान साहब का जो पैगाम है आपको पता है, उसको रोकने के लिए पहले जिस तरह से हलीमा खान साहिबा के मुलाकातों का सिलसिला रोका गया, एक साजिश के ज़रिए उनको हैरेस कराया गया, कोर्ट के बाहर और फिर अदालत के बाहर लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाई का वाहिद मकसद ये था कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना आ सके। एक बड़ी खौफनाक साजिश और है और वो थ्रू प्रॉपर चैनल की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है वो पैगाम जो है वो किसी भी तरह से बाहर ना निकले। उसकी वजूहत क्या है अब मैं आपको बताऊंगा और हो क्या रही है साजिश, इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर नाज़रीन, इस टाइम जो है अमेरिका वो अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा है। किस मुल्क पे चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये खबर भी हमारे एक्सटर्नल हालात और इंटरनल हालात और जिस हालात में ये पैक्ट हुआ है ख़ुसूसन पाकिस्तान सऊदीया का, इससे जुड़ी हुई है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये तस्वर की जा रही है, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। इमरान खान साहब के पैगाम को रोकने के लिए आपको पता है पहले से काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। ये हुकूमत जो कि दावा करती है कि हम जमहूरी हुकूमत हैं और फॉर्म 47 के ज़रिए आकर आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी किस तरह से लगाई, मीडिया को किस तरह से कैप्चर किया, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। लेकिन अब ये चाह रही है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है इसको भी किसी तरह से खामोश किया जाए। पहले सोशल मीडिया पे फूट डलवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद फिर हमने ये देखा कि वो अकाउंट जो आपस में लड़ रहे थे, वो तहरीक इंसाफ का जब भी कोई ऐसा इशू आता था जिस पे इमरान खान साहब की बात होती थी तो वो मिलकर मुकाबला करते थे, उनका स्टैंस एक हो जाता था, नैरेटिव एक हो जाता था। अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो पैगाम जो इमरान खान साहब का बाहर आ जाता है उसको ही रोक लिया जाए और उसको रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार कर लिया गया। प्लान क्या है जी? अब प्लान नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब एक तो दो तरह से उनकी बातें बाहर आती हैं। पहले हलीमा खान साहिबा के थ्रू आती थी, जो वो बाहर बात करती थी, मीडिया टॉक पर मुकम्मल पाबंदी हो गई, वो बात यूट्यूबर से फिर करती थी। यूट्यूबर ऐसे भेजना शुरू कर दिए जो कि उनको हैरेस करें, वहाँ पे लड़ाई हो गई। फिर मुलाकातों का सिलसिला बंद करने की कोशिश की गई कि मुलाकातें ज़्यादा टाइम के लिए ना हो सकें, इमरान खान साहब कोई भी बात करें वो बाहर ना आ सकें। इसकी वजूहत ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले कई दिनों से अपना जो मैसेज है, जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत सख्त की हुई है और वो इस हद तक इमरान खान साहब आ गए कि वो क्लियरली नाम लेते हैं। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली जो है वो बताते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो आप कुछ करने जा रहे हैं और मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह। तो ऐसी जब सख्त और तल्ख बातें होती हैं तो ये कि नागवार गुजरती हैं और इनको रोकने के लिए भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। इमरान खान साहब जो है वो मैसेजेस अपने किसी ना किसी तौर वो सोशल मीडिया टीम को पहुँचा देते हैं और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप कैसे सोशल मीडिया टीम के थ्रू मैसेज पहुँचाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अगर बताऊँगा कि कौन किसको ये मैसेज देता हूँ तो आप उसको उठा लेंगे, तो मैं लिहाजा ये बात नहीं कर रहा। फिर अब नाज़रीन बाकायदा तौर पर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के ज़रिए, एक जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, सेनेटर हैं, एक दरख्वास्त जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर की कोर्ट में दायर की जा चुकी है। जस्टिस सरफराज डोगर जिस पे बड़ा रिलायंस है बहुत सारे लोगों का, ख़ुसूसन हुकूमत का, कि वो उनको रिलीफ फराम करेंगे, वो वाले तमाम काम करेंगे जो उनके फंसे हुए हैं। इस टाइम आपको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर एक तरफ और दीगर जजेस जो हैं जो कि आज़ाद जजेस हैं वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा फ़ैसला दें जिससे बुनियादें हिलकर रह जाएं। तो इसी वजह से एक ऐसा फ़ैसला के लिए एक ऐसी पटिशन दायर की गई है कि इमरान खान साहब के अकाउंट से चूँकि वतन मुखालिफ या रियासत मुखालिफ जो है वो ट्वीट्स आती हैं और उनके अकाउंट से ऐसी वीडियोस शेयर होती हैं, लिहाजा इस अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और ये अकाउंट जो है मैसेज ना दे सके। क्या इससे इमरान खान साहब का पैगाम रुक जाएगा? तो पहली बात ये है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम सिर्फ इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल का मोहताज नहीं है। इमरान खान साहब का पैगाम XYZ उनकी सोशल मीडिया टीम, जबरान इलियास जो कि यहाँ पे बैठे हुए ही नहीं है, उन तक जो है वो पहुँचाया जा सकता है और वो अपने अकाउंट से, बाहर बैठे हुए किसी भी अकाउंट से इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो पहुँच सकता है। लेकिन बात अगर इमरान खान साहब के अकाउंट की है कि उनको बैन करना है, तो इस मुल्क में आर्टिकल 19A इस बात की जो है आज़ादी देता है कि आपको आज़ादी इज़हार राय हासिल है। लेकिन हम किस आज़ादी की बात करें कि ये हुकूमत के आते ही जो कुछ किया गया आपके सामने, जिस तरह से मीडिया को
چپ کیا گیا, ہم مجبور ہو گئے کہ سوشل میڈیا پہ آپ سے بات کریں, یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو حقیقت بتائیں. تو اب یوٹیوب چینل بھی جن بیچاروں کے ہیں ان کے یوٹیوب بین کر دیے گئے, اکاؤنٹس بین کر دیے گئے, ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے. ان بیچاروں کو کاشف عباسی صاحب آپ ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس ایک ٹویٹ کے ذریعے کہتے نظر آئے کہ ان کی بیگم صاحبہ مہر بخاری کا جو ہے وہ اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا. تو اس ملک میں حالات کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں, لیکن اب حکومت ایک نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے. مطلب یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ایک نئی وہ جو ہے منزل طے کرنا چاہتی ہے, اور وہ منزل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے باقاعدہ بین کرایا جائے. اور ویری انٹرسٹنگلی آپ کو یہ بات بتائیں کہ بیرسٹر ظفر اللہ جن کے ذریعے یہ جو ہے پیٹیشن دائر کی گئی ہے, جن کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے, کیونکہ بیرسٹر ظفر اللہ طارق محمود جہانگیری کے کیس میں عدالتی معاون ہے, اور ان کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا. مطلب ایک بندہ جو کہ کھلے عام مخالفت کر رہا ہو, جو کہ کھلے عام ایک پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست دائر کر رہا ہو, اس کو آپ ایک ایسے کیس میں جو ہے عدالتی معاون بنا رہے ہیں جس کیس کے حوالے سے پہلے ہی ریزرویشن ہے, اور جس کیس کے حوالے سے پہلے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے چونکہ حق میں ہے یہ جج, تو اس وجہ سے یہ حکومت کے حق میں فیصلے کرے گا, اور آپ اس میں اگر حکومتی حمایت یافتہ عدالتی معاون مقرر کریں گے تو وہ کیا رائے دے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان لوگوں کو یعنی بیرسٹر ظفر اللہ اور اشتر صاحب جیسے لوگوں کو جن کا قد کاٹ ہے ان کو پہلے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا کہ ہم اس میں عدالتی معاون نہیں بنیں گے. لیکن جسٹس جہانگیری کے کیس میں جو ہے ان سے عدالتی معاون اب معاونت طلب کی گئی ہے اور وہ دیں گے. اور بیرسٹر ظفر اللہ کی یہ درخواست بڑی واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف لے کے وہ کس طرح سے آگے چل رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے کہ آزادی اظہار رائے ہو, اس کو ایک نیکسٹ سٹیپ پہ لے جائیں. دس از ٹوٹلی سارکاسٹک, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا ویژن کیا ہے, جس طرح سے ان کا جس طرح سے میڈیا کا گلا گھوٹنا ہے, سوشل میڈیا پہ پابندی ہے, یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. دوسری ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. امریکہ نے اس ٹائم جو ہے افغانستان سے بگرام ایئر بیس کا مطالبہ کیا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس پر جو ہے وہ پورا کنٹرول حاصل کیا جائے. اس حوالے سے امریکہ اور افغانستان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں. افغانستان ان سے جو ہے وہ 1 بلین پر منتھ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو کہ ایز پر سورسز ہے, جبکہ جو امریکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے $300 ملین آپ کو دیں گے, اور وہ جو ہے ایک معاہدے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, لیکن معاہدہ ہو نہیں پا رہا ہے. جو افغانستان ہے وہ چاہتا ہے یہ ہے کہ یہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کو انکریز کرے اور اپنی جو قیمت ہے اس کو بڑھائے, تاکہ بگرام ایئر بیس کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے اور اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرے. لیکن کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, جو امریکہ ہے اس کا موقف یہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے اس جنگ میں خود نکلے تھے اور اب اس میں کودنے کی دوبارہ بات کر رہے ہیں, امریکن ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہمیں اس وجہ سے چاہیے کیونکہ یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ چائنا کا نیوکلیئر پروگرام ہے. دوسری وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ چائنا پہ ایک چیک رکھ سکتے ہیں, دوسرا پاکستان پہ چیک رکھ سکتے ہیں, تیسرا افغانستان کے انٹرنل حالات پہ چیک رکھ سکتے ہیں. تو جو ایشیا کے اس ریجن میں ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان پیکٹ ہوا ہے اس کے بعد بھی جو خلا امریکہ نے چھوڑا تھا وہ پاکستان نے پر کیا, تو لہٰذا امریکہ یہاں پہ اپنے فٹ پرنٹس دوبارہ سے لانا چاہ رہا ہے, اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس مل جائے تو یہاں بیٹھ کے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہوگا, یہاں پہ بیٹھ کر مانیٹر کر سکے گا وہ تمام ممالک کو اور یہاں کے انٹرسٹ کو بھی دیکھ سکے گا. کیونکہ جب سے اس نے دیکھا ہے کہ یوکرین والے معاملے پر رشیا اس کی سن نہیں رہا, چائنا اکنامکلی بڑی پروگریس کر رہا ہے, پاکستان اور سعودی عرب کا جو ہے ڈیفنس پیکٹ ہو گیا, تو یہاں تمام جگہوں پہ یہاں پہ اپنے انفلوئنس کے حوالے سے وہ فیل کر رہا ہے کہ انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے, اور انفلوئنس بڑھانے کے لیے امریکن نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بگرام ایئر بیس دوبارہ سے مانگی گئی ہے, اور اس کے لیے افغان حکومت نیگوسیشن کری. اس سے پہلے افغان حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم کسی طور بھی یہ ایئر بیس نہیں دیں گے, لیکن الٹیمیٹلی ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے کہا کہ آپ کو برے ترین نتائج بھگتنے ہوں گے, سنگین ترین نتائج بھگتنے ہوں گے. دیٹس مین امریکہ از کوائٹ کلیئر کہ وہ یہ ایئر بیس لے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایئر بیس کے حوالے سے پاکستان سے جب سوال کیا گیا تھا امریکہ
نے مانگ رہا تھا ایئر بیس، تو اس ٹائم کی جو ایک کیبنٹ منسٹر ہیں ان کے حوالے سے جب میں نے بات کی، ان سے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکنز کو ایئر بیسز دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن انٹرونشن جو کچھ ہوتی ہے وہ جو کچھ کی جاتی ہے، جو کچھ ہوتی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کا موقف جو ہے بڑا واضح ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فورن انٹرونشن کے تھرو نکالا گیا۔ کل میں ندیم چند صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، اور خطے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر کیا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو چاہتی ہیں، جس طرح سے چاہتی ہیں، ان کی مرضی کی حکومتیں بھی آتی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر عمران خان صاحب جو سالوں پہلے یہ موقف اختیار کیے ہوئے تھے کہ امریکہ انٹرونشن ہوئی ہے، اور اس پہ ہم ان کا جو ہے مذاق اڑاتے تھے، ہم کہتے تھے کہ کس طرح سے انٹرونشن ہوئی ہے، کیا امریکہ کو صرف پاکستان کے حالات سے کنسرن ہے، وہ اندر تبدیلی کیوں چاہے گا؟ آپ جیسے لوگ ہی یہ سوالات اٹھاتے تھے، اب آپ اس کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو چند صاحب نے خیر جواب گول مول کر دیا، بٹ حقیقت یہی ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس ٹائم پاکستان کی جانب نظر بھی ان کی مرکوز ہے، کیونکہ جو اسٹریٹجکلی لوکیشن ہے پاکستان کی، اور یہاں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ کنسیڈر کی جا رہی ہیں۔ خصوصاً یہ جو امریکہ کا ایئر بیس لینے کے حوالے سے فیصلہ ہے، اس کو بڑی امپورٹنٹ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جو درخواست ہے ناظرین عمران خان صاحب کے ٹویٹر بند کرنے کی، اس کو نمبر الاٹ ہو گیا ہے۔ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی درخواست ہے، اس کو نمبر الاٹ ہو گیا ہے۔ تو آئندہ آنے والے ہفتے میں آپ یہ 2 درخواستیں دیکھیں گے، جن درخواستوں کے حوالے سے کیسز کی سنوائی ہوگی۔ ہم آپ کو مکمل